صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف صبر. بزرگان محترم، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بہت طویل عرصے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. آج کا یہ جلسہ برادر محترم جناب عرفان قادری اور شہر کے معزز دوستوں کی طرف سے اس بات کے لیے منعقد کیا گیا ہے تاکہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کو کتنا مانتے ہیں. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. نہ میں اپنے ساتھیوں کی زبان میں شان مصطفیٰ عرض کروں گا، نہ میں اپنی زبان اور اپنی بساط کے مطابق اس موضوع پہ کچھ کہوں گا. میں آج آپ حضرات کے سامنے شان حضور کی بیان کروں گا، بیان خدا کا اظہار کروں گا. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ
اللہ تعالی کی توحید و ثنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں بیان کر سکتا، اور سرکار دو عالم کی شان پاک کا مسئلہ خدا سے زیادہ کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ بزرگان گرامی قدر، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا اور میرے بزرگوں کا، علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ساری کائنات کو ایک ترازو میں رکھ لیا جائے، کملی والے کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ لیا جائے، تیرے اور میرے ہاتھ میں یہ طاقت اور سکت نہیں ہے کہ ہم ان کو ترازو میں تول سکیں۔ تولنے والا خدا ہو، پھر خدا کا بھی یہی فیصلہ ہوگا کہ میرے محبوب میرے بعد خدائی کا تصور بس، اور تیرے بعد مصطفائی کا تصور بس۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے خود اپنے محبوب پاک کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا ہے کہ میں آپ کے ذکر کو بلند کروں گا۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی کا ڈنکا بجے گا، وہیں وہیں مصطفیٰ کی مصطفائی کا ڈنکا بجے گا۔ کلمہ پڑھو تو سارے مل کے ذرا، لا الہ، سارا دن کوئی صاحب یہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایمانداری سے بتائیے کہ مسلمان ہو جائیں گے؟ بولو زور سے، جواب دیتے جاؤ۔ کیوں؟ کملی والے کا جو نام نہیں لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والے جب تک میرے محبوب پاک کا نام نہیں لیتا تیرے کلمے کا یہ اعتبار نہیں۔ اچھا صاحب یہ اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہو گئی؟ کیوں؟ میرے آقا کا نام نہیں آیا، اذان نامکمل۔ تکبیر پڑھو گئی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، ہو گئی؟ کیوں؟ کملی والے کا نام نہیں آیا۔ نماز پڑھو، سبحانک اللہ، الحمدللہ، قل ہو اللہ، التحیات چھوڑ جائے، درود چھوڑ جائے، علماء سے پوچھ لو نماز نامکمل۔ جنازہ پڑھنے کے لیے جاؤ، اللہ اکبر، سبحانک اللہ، اللہم اغفر لحینا، درود چھوڑ جائے، جنازہ نامکمل۔ قبر میں جائیں گے، مر ربوں کا، ماں دینوں کا، مات کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا اس میں گرامی نہیں آئے گا تو وہ قبر کا سوال و جواب نامکمل ہوگا۔ نہیں، حشر میں جاؤ گے، آدم سے عیسیٰ تک سب انبیاء کے پاس امتیں جائیں گی، نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہاں پھرتے ہو، جب تک آمنہ کے یتیم لال کے پاس نہیں جاتے بات نہیں بننے کی۔ تو ارے بھیا مجھے تم یہ بتاؤ کہ جب کلمہ حضور کے بغیر نامکمل، اذان حضور کے بغیر نامکمل، نماز حضور کے بغیر نامکمل، جنازہ حضور کے بغیر نامکمل،
قبر کے سوالات حضور کے بغیر نامکمل، حشر کی کاروائی حضور کے بغیر نامکمل، جنت حضور کے بغیر نامکمل، تو عقیدہ حضور کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، سن لو، شبہ ہو آپ کو، میں تو ابھی اسٹیشن سے نکل رہا ہوں، پلیٹ فارم سے سٹارٹ ہو رہا ہوں، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں بولنے کی نہیں، چٹیں لکھ کے میرے پاس بھیجیں، میرے بزرگوں پہ آپ کو جو اعتراض ہو وہ لکھ کر بھیجیں، رات گزر جائے گی جب تک اکابر کی صفائی نہیں دے لوں گا، انشاءاللہ سٹیج سے نہیں اتروں گا۔ من شب تو میں ویسے نہیں جانتا، اولئک آبائی فجینی بمثلہم، بزرگان محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ کی تکمیل محمد الرسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن معاف کرنا، ہم حضور پاک کی شان مانتے وہ ہیں جو میرے رب نے خود بیان کی ہے، صحابہ نے خود بیان کی ہے، میرے کملی والے نے اپنی زبان مبارک سے بیان کی ہے، کھچڑی نہ پکاتے ہیں نہ پکانے دیتے ہیں۔ ارے جب قرآن مجید موجود ہے تو یہ لال بجکڑ سے کوئی پوچھے کہ تو ادھر ادھر کیوں پھرتا ہے؟ جب سرکار مدینہ کی زبان مبارک موجود ہے، حدیث مصطفیٰ موجود ہے، بخاری موجود ہے، ترمذی موجود ہے، سیاہ ستہ موجود ہے، احادیث کی کتابیں موجود ہیں، تو نے رام لیلا کی کہانیاں کیوں چھیڑ رکھی ہیں؟ تمدن، تصوف، تغنی، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ وہ صوفی جو تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا، حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ صوفی مقامات میں کھو گیا۔ نہ ہم دیوبندی لائن سے اترتے ہیں پٹڑی سے، اور نہ اترنے دیتے ہیں۔ پٹڑی سے اگر گاڑی اتر گئی تو ایکسیڈنٹ ہوں گے۔ اللہ کی توحید کے عقیدے کے سلسلے میں اگر پٹڑی سے اترو گے تو شرک و بدعت سے ایکسیڈنٹ ہوگا، اور اگر رسالت کی پٹڑی سے اتر جاؤ گے تو پھر بدعات سے ایکسیڈنٹ ہوگا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، میرا خدا نہ شرک کو پسند کرتا ہے اور نہ بدعات کو پسند کرتا ہے جی یہ رسیاں بنیاں نے، انہوں کا میں ذمہ دار نہیں، پھر بعد کہنا ساری ٹیپ ریکارڈ ٹوٹ گئی۔ ہاں ان کو بائیں جانب کر لو یا اتار لو، پھر کہیں گے جی ہماری ٹیپ ریکارڈ کا ستیہ ناش ہو گیا۔ ان کے پرکھچے ایسے اڑ جائیں گے جیسے شرک و بدعت کے، انشاءاللہ۔ بھی پیچھے تو میں ہوں نہیں مڑ رہا، چل ہے کہ ادھر آ اتنا بہ جاؤ تو کرسی لے لائے، چل یار طالب علم تو ادھر آ سامنے میں آ۔ کملی والے کی شان پاک جو ہے، ایک تو وہ ہے نا جو ہم بیان کرتے ہیں، ایک میرے مصطفیٰ کی شان وہ ہے جو رب بیان کرتا ہے۔ بات میں مانو بیٹھ جاؤ۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے جو میرے مولا نے بیان کیا ہے، یا وہ اعلیٰ ہے جو ملا بیان کرتا ہے؟ بولو 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 بولو، جواب دیتے جانا، چپ کر کے نہیں بیٹھنے دوں گا آپ کو۔ آپ کی ہوا کی یہ تاثیر ہے کہ یہ سستی پیدا کرتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک جو ہے، گھٹانے والے بھی کوئی ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ یہ جب کملی والے نے نبوت کا ڈنکا بجایا اسی وقت پیدا ہو گئے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ محمد کا دنیا سے نام مٹ جائے،
لیکن جسے رب رکھے اسے کون چکھے؟ مٹانے والے مٹ گئے، کملی والے کی شان آج بھی زندہ ہے، زمین و آسمان ختم ہو جائے گی، میرے آقا کی شان نہ ختم ہو سکتی ہے، نہ کوئی ماں کا لال ختم کر سکتا ہے۔ جو مٹانے کے لیے کھڑا ہوگا وہ خود مٹ جائے گا۔ کملی والے کی شان پاک اتنی عرفہ، اعلیٰ، بلند، اطیب، اکرم، اکمل، اطیب ہے کہ ساری کائنات سمر سکتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی شان کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ سارے مکے نے زور لگا لیا، مشرکین مکہ اسی تگ و دو میں لگے رہتے تھے کہ کوئی موقع ہمیں ملے، ہم سرکار دو عالم کا نام مٹا دیں، نیست و نابود کر دیں۔ کبھی کہتے تھے یہ صابی ہے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ مجنون ہے، کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہے۔ وہ اپنے نام رکھتے تھے، اللہ فرماتے تھے تم میرے مصطفیٰ کا آپ نام تجویز کرتے ہو، میں خود تجویز کرتا ہوں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین والضحی طٰہٰ۔ میرے کملی والے یہ اپنے اپنے نام اپنی جگہ تجویز کرتے ہیں، میں بھی آپ کا نام تجویز کرتا ہوں، کملی والا، چادر پہننے والا، حسین دانتوں والا، پیاری زلفوں والا، سونی چادر والا، سبحان اللہ، حسین اور پاکیزہ ماحول والا۔ تم اپنا نام رکھو، میں اپنا نام رکھتا ہوں، میرے مصطفیٰ کے غلط نام رکھنے والوں تم غلط نام تجویز کرتے کرتے دنیا سے مٹ جاؤ گے۔ ورفعنا لک ذکرک، جہاں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجے گا وہی وہی میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ کا ڈنکا بجے گا۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، سبحان اللہ۔ مشرکین نے جب دیکھا کہ ہماری تو دال گلتی نہیں، تو یہ یہود و نصارہ کے مولویوں کے پاس گئے، مولوی سے خدا بچائے۔ مولوی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، علماء حق، علماء سو۔ پیر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، سچے پیر، جھوٹے پیر۔ ہر شے کی دو قسمیں ہیں، ظلمت، نورانیت۔ تو وہ علماء سو کے پاس گئے کہ یار ہم نے تو اپنا زور بڑا لگا لیا، لیکن کملی والا دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اگر 10 سے 12 بن گئے، 12 سے 20 بن گئے، 20 سے 25 بن گئے، 25 سے 40 بن گئے، 40 سے 100 بن گئے، ہم نے تو بڑی تدبیریں کی ہیں، یہ تو مٹتا ہی نہیں۔ لات و عزا کا واسطہ ہے، ذرا اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے تم ہی ہماری رہنمائی کرو، کوئی نام یا کوئی بات ایسی تجویز کر دو کہ ہم ان سے جا کے سوال کریں، یہ جواب نہ دے سکے اور ہم ان کو بدنام کریں، تالیاں پیٹتے پھریں ان کے پیچھے، ان کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے۔ اس لیے ہم تمہاری خدمت میں آئے ہیں کہ کچھ تو ہماری مشتکشائی کرو۔ اغثنی ایھا العلماء الجھود۔ ملا نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، ہم ایسی تدبیر کریں گے کہ محمد جواب دے سکے گا ہی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھے اس لیے تھے بیچارے مشرکین کے معاون، انجمن مشرکین مکہ کے سرپرست، ان کی بات کرتے ہیں ہم، جنہیں نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا۔ کہنے لگے یہ معمولی سی بات ہے یار، جاؤ جا کے محمد سے 3 سوال کرو، سب حضور کا نام مبارک آئے، سب کہہ دیا کرو صلی اللہ، زور سے مل کے کہو، اے سن لو ہم درود پڑھتے ہیں حضور پہ، صلی اللہ۔ ہمارا عقیدہ علماء دیوبند کا، 1 مرتبہ درود پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ دھلیں گے، 10 مرتبے بڑھیں گے۔ اللہ نے نوری فرشتوں کی یہاں ڈیوٹی لگا دی ہے کہ یہ ٹنڈو آدم کا مسلمان جب میرے کملی والے پہ درود پڑے، ڈاکیوں کاٹ دو، جلدی سے اس کا درود لے کر مدینے آ جاؤ۔ مدینے والے کو ٹنڈو آدم نہیں بھیجوں گا،
تمہارا درود مدینے جائے گا. میرے کملی والے کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ رشتہ توڑ کے اب تمہاری گلی کوچے میں پھرتا چلا پھرے. یہ نہیں ہوگا. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. کملی والا تمہارے ابا کا غلام نہیں ہے کہ وہ تمہاری گلیوں میں آئے. ابو بکر ہے تو اس کے دروازے پہ جائے، عمر ہے اس کے دروازے پہ جائے، علی ہے اس کے دروازے پہ جائے، عثمان ہے اس کے دروازے پہ جائے، حسنین ہے ان کے دروازے پہ جائیں، عبد القادر جیلانی ہے ان کے دروازے پہ جائیں، اور شیخ جیلانی ان کے دروازے پہ جائے، اجمیری ہیں ان کے دروازے پہ جائیں، شکر گنج ہیں ان کے دروازے پہ جائیں، سلطان الاولیاء ہیں ان کے دروازے پہ جائیں، 1,24,000 اولیاء ہیں یا صحابہ ہیں ان کے دروازے پہ جائیں. نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کو بیت المقدس ان کے پیچھے بھیجا. کملی والا کسی کے دروازے پہ نہیں گیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ کملی والا کسی کے دروازے پہ نہیں آتا. انبیاء کو بھی مصطفیٰ کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے. ہاں جی، کیا کہا انہوں نے کافروں نے کہ 3 سوال جا کے پوچھو. کس سے؟ محمد، سارے کہہ دو صلی اللہ، زور سے ہزاروں کا اجتماع ہے بھائی، گونج آ جائے علیہ وسلم. کیا کیا سوال ہیں بھائی تمہارے؟ اصحاب کہف کتنے ہیں؟ ذل قرنین کون ہے؟ روح کسے کہتے ہیں؟ یہ اپنی طرف سے انہوں نے اتنے بڑے سوال کر دیے تھے کہ اب ان کا جواب نہیں بن پڑے گا. بہت اچھا جی، آ گئے. آگے کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے، ہم ایک سوال کرنے کے لیے آئے ہیں. فرمایا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ اصحاب کہف کتنے، ذل قرنین کون، روح کسے کہتے ہیں؟ خدا کے لیے ٹنڈوا دموا دو، تفسیریں اٹھا کے دیکھ لینا، کسی مولوی سے پوچھ لینا، خواہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو. 3 سوال کیے. میرے آقا نے جواب میں فرمایا اچھا میں کل بتا دوں گا، میں کل بتا دوں گا. اللہ فرماتے ہیں جبریل لبیک یا جلیل. فرمایا جاؤ. یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا میرے اور کملی والے کے درمیان جو ٹیلی فون کی تار ہے وہ تار کاٹ دو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا نبی میرا ہو اور کہے میں کل بتا دوں گا. نبی میرا اور کہے میں کل بتا دوں گا. جاؤ نا ٹیلی فون کی تار کاٹ دو، وحی کا سلسلہ منقطع کر دو. وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. علماء سے پوچھ لینا. ایک دن گزر گیا، کل کو کافر آ گئے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتانا کل جو ہم نے سوال کیا تھا اس کا جواب کیا ہے؟ فرمایا اچھا میں کل بتا دوں گا. آپ نے تو میں اس لیے کہا تھا کہ کل تک اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں گے، میں ان کو بتا دوں گا. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. غیب کی خبریں
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میرے آقا نے سمجھا تھا کہ کل تک اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں گے, میں ان کو بتا دوں گا, کل آئے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, 4 5 6 7 8 9 10 11 12. مشرکین مکہ نے تالیاں بجانی شروع کر دی. کہنے لگے بادشاہ دیکھا نا, یہ بتا سکتا ہی نہیں. اگر نبی اللہ ہوتا تو یقیناً بتا دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے. یہ کافروں کا عقیدہ تھا, یہ مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ نبی اسے کہتے ہیں نبی نابا ان سے مستق ہوتا ہے, خبریں دینے والا, غیب کی خبریں دینے والا. اگر نبی ہوا تو یہ خود بتا دے گا, اور اگر بتا نہ سکا تو یہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہی نہیں. حالانکہ ان ظالموں کو یہ پتا نہیں تھا کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. علم غیب کس نہ داند بجز پروردگار. ہر کسے گفتے کہ من دانم بہو باور مدار. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل, جبرائیلس ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. اللہ کا نبی بولتا نہیں جب تک جبریل نہ بولے, اور جبریل نہیں بولتا جب تک اللہ نہ فرمائے. اللہ جبریل کو فرماتے ہیں, جبریل پیغمبر کے پاس آتے ہیں, پیغمبر پھر امت کو بتاتے ہیں. جب تک جبریل نہیں بولتا اللہ کا نبی نہیں بولتا, اور جب تک اللہ نہیں فرماتے جبریل وہی لا سکتا ہی نہیں. قرآن مجید کا یہی فیصلہ ہے. تو جتنا چون چون کا مربع بنائے رکھ, تیرے چون چون کے مربع سے کوئی بات نہیں بنتی. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کا قرآن ہے, میرا اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے ایمانداری سے فرماؤ یہ کہا تھا یا نہیں کہ میں کل بتا دوں گا. میں کتنے دن گزر گئے, 10 دن, 12 دن, 14 دن, 16 دن, 16 دن پورے گزر گئے. وہی بند ہے. کافروں نے تالیاں بجانا شروع کر دی. کہنے لگے بادشاہو ہم تو پہلے کہتے تھے یہ اللہ کا نبی نہیں ہے, نبی ہوتا تو بتا دیتا نا. بلکہ بعض نے تو کہا کہ اس کا رب اس کو چھوڑ گیا ہے, رب کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں, رشتہ ہی کوئی نہیں. نبی اللہ ہوتا تو بتاتا نا. حضور فرماتے علماء سے پوچھ لینا, جب یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے, حضور فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہو گیا, دل میں آتا تھا کہ میں کہیں پہاڑ پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دوں. برداشت نہیں ہوتا تھا. یا اللہ نبی میں تیرا, یہ تیرے نام پر تانے دے رہے ہیں کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا. خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تک جیسے تو نے نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا. یا اللہ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا پھر میری پناہ گاہ کون سی ہوگی, میرا داتا کون ہوگا, میرا حاجت روا کون ہوگا, میرا مشکل کشا کون ہوگا, میرا مالک کون ہوگا, میرا مختار کون ہوگا. 16 دن اس طرح گزر جاتے ہیں. سرکار مدینہ رو رہے ہیں آسمان کی طرف, چہرہ انور اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کب میرا مولا مجھے مسرت کا وقت دکھاتا ہے. 16 دن جو گزر گئے. اللہ فرماتے جبریل لبیک یا جلیل, یہ مکے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ یہ کہتے ہیں کہ تو نے محمد کو چھوڑ دیا ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میرے محبوب کو یہ تانا دے رہے ہیں یا اللہ تانا دے رہے ہیں. فرمایا اچھا جا پھر جلدی کر. بچہ روتا ہے تو ماں آنسو پوچھتی ہے, بیٹا روتا ہے باپ آنسو پوچھتا ہے, ہمسایہ روتا ہے ہمسایہ آنسو پوچھتا ہے, شاگرد روتا ہے شاگرد آنسو پوچھتا ہے, اور اگر اللہ کا نبی روتا ہے تو خدا خود آنسو پوچھتا ہے. فرمایا جا جلدی کر. یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا میرے کملی والے کو جا کے سلام دے دے. ایک بات تو میرے محبوب سے کرنی ہے اور دوسری بات مشرکین مکہ سے کرنی ہے. یا اللہ تیرے کملی والے کو کیا کہوں جا کے؟ فرمایا ان کو تو میرا یہ پیغام دے دو کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدن. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. میرے محبوب آج کے بعد ایسے نہیں کہنا. اگر کوئی بات پوچھے نا یہ بات کیسے ہے, یہ کام کب ہوگا, یہ نہیں کہنا. میں نہیں کہتا اگر اللہ کی کتاب ہے تو فیصلہ کرو, بتاؤ اگر قرآن سچا ہے تو تم غلط بیانی کرتے ہو, اور اگر قرآن غلط ہے تو پھر یاد رکھو کائنات کی کوئی چیز صحیح نہیں ہو سکتی. خدا کی قسم آسمان بدل سکتا ہے, زمین بدل سکتی ہے, ستارے بدل سکتے ہیں, چاند بدل سکتا ہے, سورج بدل سکتا ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ بدل سکتا ہے, لیکن اللہ کی کتاب کبھی غلط نہیں ہو سکتی. فیصلہ کتاب اللہ پہ ہوگا, فیصلہ تیری انتظار پہ نہیں ہوگا. فیصلہ تیری چونکہ چنانچہ پہ نہیں ہوگا. جب اور کوئی بات نہیں بنتی تو پھر چونکہ چنانچہ لہذا. یہ چونکہ چنانچہ نہیں چلے گی. اللہ کا قرآن ہے, غلط ہو تو آپ کہیں کہ تو غلط پڑھتا ہے. کیا فرمایا؟ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. خاموش بیٹھے. لا تقولن لشیء. بے طالب علموں یہ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں, بیٹھے رہو, کبھی ادھر بھاگتے ہو. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. آئندہ کے لیے ایسے مت کہو کہ میں کل یہ کر دوں گا. کون کہتا ہے؟ بولو, کس کو کہتے ہیں؟ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. میں یہ کل کر دوں گا, ایسے مت کہو. یا اللہ پھر کیسے کہوں؟ فرمایا الا ان یشاء اللہ. یہ کہا کریں کہ اگر اللہ کو منظور ہوا, اگر اللہ کو منظور ہوا, معلوم ہوا چندو آدم کے مسلمانوں جو اللہ کو منظور ہوگا تب ہوگا. اللہ منظوری دے گا تو کام ہوگا. جس کام کی اللہ منظوری نہیں دے گا وہ کام ہو سکتا ہی نہیں. ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بولو. ہاں, اللہ کو منظور ہوگا تو ہوگا. میں اس پہ بھی قرآن کی مثالیں دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. میرا ارادہ ایک طرف ہو, آپ کا ارادہ ایک طرف ہو, چودھری کا ارادہ ایک طرف ہو, پیر کا ارادہ ایک طرف ہو, درویش کا ارادہ ایک طرف ہو, علامے کا ارادہ ایک طرف ہو, توتیے پاکستان کا ارادہ ایک طرف ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو تو وہ کام ہو سکتا ہی نہیں.
دلائل ہیں میرے پاس، قرآن پیش کرتا ہوں، تھوک بھی اور پرچون بھی۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا جی رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ ابا جی کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کے گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، آپ بتائیے نا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ یا آبا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی جلدی کریں جلدی کریں، خواب جو آپ نے دیکھا ہے نا اسے پورا کرنے کی کوشش کریں اور جلدی کیجیے، کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پرچے کا ٹائم مقرر ہو چکا ہے وہ کہیں ختم ہی نہ ہو جائے، جلدی فرما لیں۔ ٹنڈو آدم کے مسلمانوں، آپ ہمیشہ علماء سے سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکے کو لے کے چلے جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیتے ہیں، ہاتھ باندھ لیے پیر باندھ لیے، بیٹے نے دونوں ہاتھ باندھ کے رکھی، ابا جی مجھے سیدھا نہ لٹائیں الٹا لٹا لیں، یہاں چھری چلائیں۔ فرمایا بیٹا کیوں؟ عرض کرتے ابا جان آپ میرے والد گرامی قدر ہیں، میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ میری نگاہ سے ملے، آپ شبکت پدری جو ہیں اس سے متاثر ہو جائے، غالب آ جائے، مجھے ذبح نہ کر سکو، کہیں اللہ کے امتحان میں ناکام ہی نہ ہو جائیں، مجھے الٹا لٹا کے گلے پہ الٹی چھری چلائی جائے۔ ابا جان جلدی کیجیے نا، اب ایمانداری سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیتے ہیں، لٹانے کے بعد چھری چلاتے ہیں۔ قرآن کا مسئلہ ہے، میرے اپنے گھر کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا کوئی نہ؟ بولو، اسماعیل علیہ السلام نبی اللہ ہیں یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ کیا ہے کہ ذبح کر ڈالوں یا بچ جائے؟ جی اسماعیل علیہ السلام کا ارادہ کیا ہے کہ ذبح ہو جاؤں یا بچ جاؤں؟ اسماعیل علیہ السلام کا ارادہ بھی یہ کرسی یار کو دوسری نہیں نہ تو لکھ دکھ جائے، ہاں یہ تو آرام کرسی ہے، تقریب کرسی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ کہ ذبح ہو جاؤں، اسماعیل علیہ السلام کا ارادہ کہ ذبح، میری طرف دیکھو، ذبح، دونوں کا ارادہ، ایک کا ارادہ ذبح کرنے کا، دوسرے کا ارادہ ذبح ہے۔ جی دونوں نبی ہیں یا نہیں؟ دونوں رسول ہیں کہ نہیں؟ دونوں پیغمبر ہیں کہ نہیں؟ ایک کا ارادہ ذبح کرنے کا، دوسرے کا ارادہ ذبح ہونے کا۔ چھری چلاتے ہیں چلتی نہیں، زور لگاتے ہیں نہیں چلتی، عرض کرتے ابا جی نہیں چلتی تو ذرا تیز کر لو۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ابا ذبح کر رہے ہیں، بیٹا ذبح ہو رہے ہیں، چھری چلتی نہیں، غصہ آ گیا، چھری کو زمین پہ دے مارا۔ فرماتے ہیں ظالم اگر میں تیرے ساتھ کسی جانور کو ذبح کرتا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، اگر میں تیرے ساتھ کسی درخت کا کلیجہ شک کرتا ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی، میں اپنے معصوم بچے کے گلے پہ چلاتا ہوں، لیکن میرے معصوم بچے کا ایک بال تک تو نے بیکا نہیں کیا۔ چھری کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، کہنے لگی اے ابراہیم مجھ سے کیوں ناراض ہوتا ہے؟ خلیل چلاتا ہے، جلیل روکتا ہے، اب آپ ہی بتائیں کہ میں خلیل کی مانوں یا جلیل کی مانوں؟ آپ ہی بتائیں میں خلیل کی مانوں یا جلیل کی مانوں؟ آواز آتی ہے ٹنڈو آدم والو، یہی تو میں تمہیں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم کا ارادہ ذبح کرنے کا، اسماعیل کا ارادہ ذبح ہونے کا، دو نبیوں کا ارادہ
ایک طرف ہے اور اللہ کا ارادہ دوسری طرف ہے. ایمانداری سے بتاؤ نبیوں کا ارادہ کامیاب ہوا یا اللہ کا ارادہ کامیاب؟ اللہ کا. تم پھر اللہ سے بھی غالب ہو. تم جو کہہ دیتے ہو کہ یہ سورج جو ہے ہمارے حضرت صاحب کے حکم سے نکلتا ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، ہماری ان کے آگے ان کی اس کے آگے، ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں. سبحان اللہ. بادشاہ اللہ ہے کیا؟ ظالموں، خدا کی توحید کا مقابلہ کرتے ہو، یہ اس کا حوصلہ ہے کہ وہ تمہیں گوارا کرتا ہے. دنیا میں کسی مولوی کے ساتھ تھوڑی سی مخالفت ہو جائے، خدا کی قسم وہ گوارا نہیں کرتا. لیکن خدا بندہ تیرے میں قربان جاؤں، جتنا تجھے زیادہ بھونکتا ہے کوئی اتنی روٹی زیادہ دیتا ہے. جتنی خدا کی زیادہ مخالفت کرتا ہے اتنی روٹی زیادہ. میرے دوستوں، میں نے ابھی منزلیں بہت کرنی ہے، اس لیے میں اشارات میں ذرا باتیں کرتا ہوں. جو خدا کا ارادہ ہو ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، اللہ کا ارادہ سارے کہہ دو غالب ہوگا. اللہ کا ارادہ. اور سن لیں، یہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام بھائی پکڑ کے لے گئے. کس ارادے سے لے کر گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یا تو قتل کر دو یا اسے کنویں میں ڈال دو. فَالْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیے، پیر باندھ لیے، تماچے مارتے ہیں اللہ کے نبی کے. کہتے ہیں کہ یوسف اپنے ابا جی کو بلانا، تجھے ہماری مشکل سے نجات دلا سکے، ہمارے مسائل سے نجات دلا سکے. قربان جاؤں حضرت یوسف علیہ السلام کے. اگر کوئی 14ویں صدی کا انسان ہوتا نا تو وہ وہاں بیٹھ کے وظیفے پڑھنے لگ جاتا. امداد کن امداد کن، آج بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. 14ویں صدی کا شرک کرنے والا ہوتا، کہنے لگ جاتا یا بہاول حق بیڑا دک. شروع ہو جاتا نا یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی. یا بیچاری یہ نور جہاں رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جو بیچارے کرتے ہیں میرے کشتی پار لگا دینا. ایسی اللہ نے کشتی پار لگائی ہے. ابھی تازہ تازہ 3 طلاقیں مل گئی، پوری کی پوری کشتی پار. ہاں میرے کشتی پار لگا دینا. اے پاک پٹن دے پٹنا تے کھلوتی سی، اوتھے بیٹھ کے آکا مار دی سی. دم بدم مست کلندر، علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر. اللہ فرماتے ہیں بھگتی ہو، علی کا پہلا نمبر کیا؟ آمن الناس برمولائما آنکلی میں اول سیمائما. ہمت اون کشت ملت راتو اگر ثانی اسلام غارو بدرو قبر. ماں نے آج تک وہ جگہ ہی نہیں جو صدیق اکبر سے پہلا نمبر چھین سکے. خدا کی قسم ہے محمد جیسے آخری نبی ہے، صدیق پہلا خلیفہ، صدیق اکبر سے پہلا نمبر چھین سکے. خدا کی قسم ہے محمد جیسے آخری نبی ہے، صدیق پہلا خلیفہ ہے. نہ مصطفیٰ کی ختم نبوت میں کوئی شبہ ہے، نہ ابو بکر کی خلافت بلا فخر میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے. جو تمہارے دروازے پہ فقیر آ کے کہے کہ علی کا پہلا نمبر، خیر مت دیا کرو. کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ بولو پہلا نمبر کس کا ہے؟ زور سے کہو جی. یہ پھر ظالم تمہارے دروازے پہ ایک تو تمہارے عقیدے کا مذاق اڑائے، ایک آنا بھی لے کے جائے. ڈیڈی پیسہ نہ دو بھائی مان دو. پہلا نمبر ہے میرے صدیق کا جو ابھی تک کملی والے کے ساتھ
دیتا ہوا. عمر نے کہا عمر کی عمر بھر کی نیکیاں لے لو، ایک رات کی نیکیاں دے دو. فرمایا میں اپنی طرف سے سودا نہیں کر سکتا، دکان والا آ جائے تو ان سے بات کر لو. میرے آقا آ گئے، فرمانے لگے کیا بات ہو رہی تھی حضور؟ عمر کہتا ہے کہ عمر بھر کی نیکیاں دے لو، ایک رات کی نیکیاں دے دو. فرمایا عمر کون سی بھولی باتیں کرتے ہو، مجھے اپنے خدا کی کبریائی کی قسم ہے، انبیاء کے بعد ساری کائنات کی نیکیاں ایک طرف ہو جائے، صدیق کی ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکنے لگے. کون بھائی؟ کیا ارادہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے یا بچ جائے؟ کیا ارادہ ہے بھائی؟ ختم ہو جائے نا، یہی ارادہ ہے نا. اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا. ہم نے اسی وقت اپنے پیارے پیغمبر کو ٹیلی فون کر دیا، اے یوسف علیہ السلام گھبرانے کی ضرورت نہیں. یا اللہ گھبراؤں کیوں نہ، ہاتھ باندھ لیے ہیں، پیر باندھ لیے ہیں. یا اللہ مجھے کنویں میں پھینکنے لگے ہیں، اب تو میں تیرے دروازے پہ دست سوال دراز کر کے تو اس سے سوال کرتا ہوں، تیرے کرم سے اے کریم کون سے شاہ ملی نہیں. آواز آتی ہے جھولی تیری تنگ ہے، میرے یہاں کمی نہیں. اے میرے پیارے پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کنویں میں پھینکنا ان کا کام ہے اور تخت مصر پہ بٹھانا میرا کام ہے. سارے کہہ دو سبحان اللہ. کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، فرمایا جبریل لبیک یا جلیل جاؤ نا جلدی کرو. یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا میرے پیغمبر کو کنویں میں پھینکنے لگے ہیں. پھر میرے مولا مجھے کیا آڈر ہے؟ فرمایا جلدی جاؤ، جا کے میرے یوسف کے لیے کنویں میں بسترا بچھا دو. اچھا کہاں سے بسترا لے جاؤں؟ یوسف علیہ السلام کا فرمانا، یعقوب علیہ السلام کا فرمانا، یا اللہ مصر سے لے آؤں، فرمانا یا اللہ جنت سے لے آؤں، فرمانا یا اللہ پھر کسی پیغمبر کا لے آؤں بسترا، فرمانا یا اللہ پھر کون سا بسترا بچاؤں؟ فرمایا ٹنڈو آدم والوں کا یہ آج مسئلہ بھی حل کر دو. یہ کہتے ہیں نور آلہ ہے یا بشر آلہ ہے، بیچارے روز جھگڑتے رہتے ہیں، کبھی کراچی سے ملا منگاتے ہیں، کبھی لائل پور سے مولوی منگواتے ہیں، ان کا جھگڑا نہیں حل ہوتا. ایک کہتا ہے نور آلہ، دوسرا کہتا ہے بشر آلہ. یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا تو آج ان کا مسئلہ حل کر دے. یا اللہ وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جا بسترا بچھا دے. یعقوب نبی کا بسترا نہیں، یوسف پیغمبر کا بسترا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا بسترا نہیں، جنت سے بسترا نہیں لانا. یا اللہ پھر کون سا بسترا بچھاؤں؟ فرمایا کہ اپنے نوری پروں کا بسترا بچھا دے. اپنے نوری پروں کا، کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ نبی اللہ یوسف علیہ السلام سبحان اللہ جبریل امین نوریوں کا سردار تھا. لوگوں کو پتا چل جائے کہ نور بسترا بن رہا تھا اور بشر آرام کر رہا تھا. ان کا مسئلہ ہی حل ہو جائے. اس واسطے تھے علامہ اقبال فرماندے نے تو مرد میدان تو میرے لشکر نور حضور اے تیرے سپاہی کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی یہ کم نگاہی یہ بے سواد کنویں میں پھینک دیا گیا. بھائیوں کا ارادہ یہ ہے کہ یہ بچے نا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ مصر کا بادشاہ بن جائے. ایمانداری سے بتاؤ کہ ارادہ کس کا کامیاب ہوا؟ فرمایا کہ لا تکون
ذالک غدا الا ان یشاء اللہ، میرے پیغمبر جو بھی ارادہ کرو نا اسے میری مشیت کے ساتھ وابستہ کیا کرو۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں کل بتاؤں گا، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم میں نے کسی کو نہیں دیا، قرآن ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان کو جتلاؤ۔ ادھر آپ پیارے ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جدھر آزمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کہاں کہاں ہوگی، اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، لڑکا ہوگا یا لڑکی، اس کا علم بھی اللہ کو کہ نہیں جی، سانو بھی پتا لگ جاتا ہے لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ تھوک کی دکان کھولی ہوئی ہے، لڑکیاں لڑکیاں دی 125 لاؤ، پھر لڑکا ہوگا 50 لاؤ، ایمان نال پتر ہوئے گا، اچھا 25 لاؤ، 10 لاؤ، 5.25 لاؤ، اور جو بیچارہ 3rd کلاس قسم کا ہوگا وہ کہے گا 100 روپے ہی لے آؤ۔ ہاں 125 سے چلا 100 روپے تک آ گیا۔ بیوی آپ نے تو کہا تھا لڑکا ہوگا، 125 میں نے دیا، کہنے لگا بیوقوف تمیز نکال کے دکھا، مانگا تھا لڑکا ہوگی لڑکی، کہنے لگا تمیز دکھایا، اوپر لکھا یا لڑکا نہ لڑکی، کہنے لگا الو کی پٹی میں نے تو لکھ دیا تھا لڑکا نہ لڑکی، میں نے تو لکھ دیا تھا میری غلطی ہے، پیر تو پہنچا ہے، پھر بھی غلطی اپنی ہوئی، پیر پہنچا آگے، سبحان اللہ۔ تو جی کچھ بھی نہ ہوا پھر کہنا میں تو پہلے لکھ دیتا کہ لڑکا نہیں لڑکی، لڑکا نہیں لڑکی، لڑکا نہیں لڑکی۔ ہائے اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور سالمہ نقشے میں بناوا تو پتہ تینوں لگ جائے، اور نقشے میں بناوا، منظوریاں میں دینا، پتر میں بناوا، جڑا بنان والا تے پکھ بھی نہیں منگتا، نہ 100 روپیہ، نہ 125، نہ 150۔ ہائے یہ بھینس باندھی ہوئی ہے نا دروازے پہ، 2 آنے کا گھاس اس کو ڈال دیا، صبح جا کے برتن لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بھینس اس کا برتن دودھ سے بھر دے، لابنن خالصن سائغا للشاربین، یا اللہ یہ تو شرک کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اسے حیا نہیں آتی تو میں کیوں وفا چھوڑ دوں؟ کوئی بات نہیں، لابنن خالصن، 2 آنے کا گھاس ڈالا، 12 سر دودھ لے لیا، یا اللہ میں پھر کیا کروں؟ اب میں نے تو خالص دودھ تجھ سے لیا ہے، تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں خالص دودھ میں دوں گا، خالص سجدہ تو دے دے، میں تو سے اور کچھ نہیں مانگتا، خالص دودھ لے لے، خالص سجدہ۔ ساڈے سامنے جیڑا بھی آ جائے پتا چلے گا اس دن جب اللہ کے حضور گئے۔ لوگوں آج خدا کی توحید کا مذاق اڑاتے ہو، جب وہ دن آیا اللہ نے گریبان سے پکڑ کے پوچھا کہ میرا علم الکلیوم،
آج بتاؤ کہ بادشاہی کس کی ہے؟ پھر کیا جواب دو گے؟ پھر کیا کہو گے؟ این شرکاؤکم، کہاں ہے وہ تمہارے شریک جن کو میرے مقابلے میں کھڑا کیا کرتے تھے؟ پھر کیا جواب دو گے؟ یا اللہ کنویں میں پھینک رہا دربار فکر نہ کرو، ان کا ارادہ پھینکنے کا، میرا ارادہ بچانے کا۔ واللہ غالب علی امرہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، اور لڑکا ہوگا یا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا اس کا علم بھی اللہ کے سوا۔ آپ کو علم ہے کہ کل کیا ہوگا؟ ہاں؟ اور کوئی آدمی یہ نہیں جانتا میری موت کہاں آئے گی۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ سے تو صرف اتنی بات کرنی تھی، لا تقولن لشیء، بس اپنے ارادے میرے ساتھ وابستہ کر دیا کرو، پھر میں جانوں اور دنیا جانے۔ میرے دیوبندی دوستو، اپنی ساری تدبیریں خدا کے حوالے کر دو۔ ہمارا عقیدہ ہے خدا غالب ہے، دنیا مغلوب ہے۔ بڑی دنیا نے کوشش کی کہ علماء دیوبند کا وجود مٹا کے رکھ دیا جائے، خدا کی قسم مٹانے والے مٹ گئے۔ شاہ اسماعیل شہید کا آج بھی سکہ چلتا ہے۔ تمہارے تمہارے کفر کے فتووں سے کیا بنے گا؟ تمہاری بک بک سے کیا بنے گا؟ تمہیں آج تک یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ کوئی قرآن مجید کی تفسیر لکھ جاؤ، بخاری کی شرح لکھ جاؤ، یہ تو تمہیں توفیق نہ ہوئی۔ بخاری کی شرح انور شاہ لکھے، محدث جلیل، مسلم کی شرح شبیر احمد عثمانی لکھے، ترمذی کی شرح انور شاہ کشمیری دیوبندی لکھے، مشکات کی شرح مولانا ادریس کاندلوی لکھے، تو گاڑیاں بھی شرح جناب لکھن۔ یہ ہے تمہارے پلے، تمہاری دنیا ہے کیا؟ تم ہو کیا سوائے اس کے لالا یارمی والے دامان دنیا اتر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے سوا تمہارے پلے ہے کیا؟ کون سی تم نے دین کی خدمت کی ہے؟ کون سی تم نے تفسیر لکھی ہے؟ بخاری کی شرح لکھی ہو تو دکھاؤ۔ ارے کچھ آتا ہو تو لکھے۔ بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار، اس کو نہیں آتی بخاری۔ تمہارے پلے یتیموں، بس سٹیج پہ آ گئے اسماعیل شہید کافر، اشرف علی تھانوی کافر، حسین احمد مدنی کافر، رشید احمد گنگوئی کافر، خلیل احمد امبیڈکری کافر، احمد علی لاہوری کافر، عطا اللہ شاہ بخاری کافر۔ یہ تو ہو گئے سارے کافر۔ مسلمان کون ہیں؟ کون اسماعیل شہید جو دلی سے بالا کوٹ کی چوٹیوں پہ آ کے جامع شہادت اس لیے نوش کر دیا کہ سکھوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کی مسجدوں میں گھوڑے باندھ کے مسجدوں کو تباہ کریں گے۔ اسماعیل نے کہا میں بھی اسماعیل ذبیح اللہ کا روحانی فرزند ہوں، بالا کوٹ کی چوٹیوں پہ جامع شہادت نوش کر لوں گا، نہ سکھوں کو معاف کروں گا، میں سکھوں کی اولاد کو معاف کروں گا۔ وہ کافر کون؟ حسین احمد مدنی جو 16 برس گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے حدیث رسول مدینے میں بناتا رہا۔ ارے ظالم اگر حسین احمد مدنی کا پوچھنا مجھ سے نہ پوچھ، کراچی کے خالق دینا حال سے پوچھ لے۔
جب انگریزوں نے مولانا مدنی پہ کیس چلایا اور انگریز جج نے کہا کہ مولانا حسین احمد آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، فرمایا جج صاحب دیا ہے وہ کیا ہوتا ہے، میں اب بیان دیتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ مولانا محمد علی جوہر پہ کب کبھی تاری تھی، شیخ مدنی کے قدم پکڑ لیے کہ بیان بدل دو، فرمایا مولانا محمد علی حسین احمد کا اگر بیان بدلے گا تو ایمان بدل جائے گا۔ انگریز جج اپنا قلم چھوڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حسین احمد آپ کو پتا اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کیا سزا ہے؟ کہنے لگا موت۔ فرمایا موت نہ تیرے قبضے میں نہ تیرے باپ کے قبضے میں، اگر دے سکتے ہو تو حسین احمد کفن دیوبند سے ساتھ لایا ہے۔ قرآن عطا اللہ شاہ بخاری جو قرآن پڑھتا تھا تو رات کے ستارے بھی جھک کے بخاری کا قرآن سنتے تھے۔ قرآن عطا اللہ شاہ بخاری جس نے لاہور میں للکار کے کہا تھا ہے کوئی ماں کا بیٹا جو عائشہ کی عزت بچا سکے، بخاری کی ایک آواز پہ علم الدین کھڑا ہوتا ہے، راجپال کے ٹکڑے کرتا ہے، جنت میں جاتا ہے۔ تمہیں بھی کبھی یہ سعادت ملی ہے؟ کون احمد علی لاہوری آیا لاہور میں نظر بند ہو کر اکیلا، جنازہ اٹھا تو لاکھوں انسانوں کو خدا کے قرآن کا نظر بند بنا دیا۔ یہ تو ہوئے کافر اور ٹٹ پونجیے ہوئے مسلمان۔ حیثیت کیا ہے تمہاری یار؟ تم بتاؤ تو صحیح، جاؤ ان سے کہو کہ بخاری کی شرح لکھی ہو تو دکھاؤ، مسلم کی شرح لکھی ہو تو دکھاؤ، ترمذی کی شرح لکھی ہو تو دکھاؤ۔ ارے چھوڑا تم نے پکی روٹی کی شرح لکھی ہو تو دکھاؤ، گلستان بوستان کی شرح لکھی ہو تو دکھاؤ۔ صرف کفر 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 کفر، جتنا مال اندر پہ کرتا ہے، اپنوں کو کافر بنا دینا نہیں کوئی کمال، مگر تو تب ہے کہ کافروں میں وسعت اسلام کی باتیں کرے۔ اور میں حکومت سے حیران ہوں کہ ضیاء القاسمی لائل پور سے چلتا ہے تو ٹیلی فون ہو جاتے ہیں، سنبھالنا کراچی والوں جو چل پڑا۔ اور یہ سرکار جو ہے یہ جو مرضی کہتے پھر ان کو پوچھتے کوئی نہیں، بلکہ خود شرارت میں شریک۔ یہ جہاں کی جامع مسجد جو ہے دیوبندیوں کی مسجد، دیوبندیوں نے بنیاد رکھی، اس مسجد میں صلاۃ و سلام شروع کرا کے بدعت کو جاری کیا، ابھی تک کسی کی پیشانی پہ جو تک نہیں دیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ناواقف ہے۔ میں پنجاب کی جمعیت کی طرف سے اعلان کرتا ہوں ان کو باغ رکھو ورنہ میں یہاں ڈیرے لگا دوں گا جب تک مسجد کو شرک سے پاک نہیں کیا جائے گا۔ ضیاء القاسمی ٹکڑے کرا دے گا جو بن کی عظمت کی عادت لے جائے اور نعرے لگانے والوں میں تم سے بھی پوچھتا ہوں، تم صرف نعرے لگانے جانتے ہو، تمہیں اپنے مسلک کی کوئی حیا نہیں ہے، صرف اتنا کہتے چھڈو جی بات جہاں کوئی لگا ہوا ٹھیک ہے، غلط کہتے ہو، بھاگو بنو تھوڑا سا، کسی کی مجال کیا ہے، مسجد میری اور جھگڑا وہ ڈالے۔ پھر کل کو ہم امام بارے جائیں گے، ہم کہیں گے میں جہاں تقریر کرتا ہوں، وہ کہیں گے کیوں؟ میں کہوں گا کہ اگر جامع مسجد میں ہو سکتی ہے ان کی، میری جہاں بھی تقریر ہو سکتی ہے۔ پھر قادیانیوں کی مسجدیں ہم ان میں جائیں گے۔ کون ہوتے ہیں شور کرانے والے؟ شیر بناؤ دیوبندیوں، یا دیوبندی کہلانا چھوڑو، یا اپنی عزت و وقار کے لیے موٹے ہو کر مجبور کر دو کہ شرک جو ہے جامع مسجد میں داخل نہ ہو سکے۔ حیرانگی کی بات ہے، ہمیں پھر باہر سے آ کے یہ ساری باتیں کرنا پڑیں گی۔ گورنمنٹ سوئی پڑی ہے، ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ ہم گورنر سے مل کے کہیں گے کہ شرارت تم کراتے جی، ہم کیا کریں؟ تم کس مرض کا علاج ہو، تم کیا کرو؟ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم بھی بڑھتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ اور پھر تمہیں ہمارا پتہ نہیں، ہم یہ جیلیں ویلے جو ہیں ہم نہیں ان سے ڈرتے، دیکھی دکھائی ڈیوٹی بتائیں،
محمد کی شفاعت پر کہ آقا تیری خاطر میں نے چکی جیل میں پیسی. خدا کے لیے آپ سے بھی گزارش کروں گا سستی چھوڑو. او سست ٹبرا، او سست یا اللہ ہوا بند کر کے 5 دن انہوں نے گرمی تڑ انہوں نے پکوڑے کھڈ. ہاں پھر انہوں پتا لگے جہاں بندی جو بندی تھی زیادہ پھر گئی. یا اللہ ہائے ہائے کملی والے نے مام کو سواری پہ بٹھایا ہوا ہے اور میرے آقا خود کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، فرمانے لگے مام ہو سکتا ہے اگلے سال تیری اور میری ملاقات نہ ہو سکے. یا مام لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان کو تلتا مورکتا معاذ تیرے جسم پہ تلوار لٹکا دی جائے، میرے معاذ اپنے جسم کے ٹکڑے کرا لینا لیکن محمد کی تعلیم پہ حرف نہ آنے دینا. کہاں بیٹھے ہو تم مسلمانوں؟ اللہ ہر شے برداشت کرتے ہیں لیکن میرا مولا شرک نہیں برداشت کرتا. صوفیو الٹیاں سٹنا لیو، خدا کا واسطہ ہے تنظیم کرو، منظم ہو جاؤ. اگر تم نے ایک جامع مسجد دے دی تمہیں ڈنڈے مار مار کے یہاں سے تندو آدم سے یہ لوگ نکالیں گے. یہ محاب ہے تمہارا اور قانونی طور پہ ہمارا حق ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں فساد کریں. میں ماشاء اللہ حکام سے گزارش کروں گا کہ یہاں کی انتظامیہ کو کہو کہ اس فساد کو روکے. اس فساد کی ذمہ داری پھر اس طبقے کے وہ ہوگی جو ہمارے دلوں کو مجروح کرتے ہیں. ماشاء اللہ والو خدا تمہیں محفوظ رکھے، تمہیں سر بلند کرے، تمہیں سرفراز کرے. تم میرے ملک کے محافظ ہو، تم نے پیٹ میں پاکستان کا وقار رکھا، تم نے آج پاکستان کے وقار کو بلند کیا. میرے فوجیوں خدا تمہاری حفاظت کرے، لیکن خدا را تم ذرا ان کے بھی کان کھینچو تھوڑے سے. یہ کیا کر رہے ہیں تم دو آدم میں؟ مسجدوں میں جھگڑے، ادھر مجیب الرحمان بے ایمانی کر رہے ہیں، ہندوستان بے ایمانی کر رہے ہیں، یہ مسجد میں. ان کو کہو چلو وہاں جہاد کرو، پھر کہیں گے فاضا بنتا بربو کا فقاتلا انہا ہونا کا. خیر بھائی تھک تو نہیں گئے یار، وہ بڑا ٹائم ہو گئی. خیر میں آؤں اپنی منزل پہ. تنظیم قائم کرو، ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اپنے مسلک کے تحفظ و بقا کے لیے منظم ہو جاؤ. میری جب ضرورت پڑے میرے خون کے آخری قطرے آپ کے مسلک کی عزت اور خدا کی اسلام اور توحید کے لیے ہر وقت حاضر. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں پنجاب کا کوئی نوجوان بہادر خطیب رکھو، خدا واسطے ایک مسجد میں نہیں دے دو، نوجوان بھیجنا پھر دیکھاں گا کہ شرک دیا کتنی کیوں اٹھتی ہیں. ایک مسجد دے دو، بھی تنخواہ کا انتظام کر دو. کچھ تو کرو تھی کہ ٹوپیاں لا کے استری کام جو کہ وہ بھی معاملہ مزاق ہے کہ کسی پاس بھاڑ پہ جائے. بہادر بنو، تمہارے اکابر بہادر تھے. بزدل نہ بنو، حسین احمد کے ماننے والے، عطا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے. میرا بخاری جیل کی کوٹری میں تھا، انگریز سپرنٹینڈنٹ آیا یا ایک بہت بڑا افسر کہنے لگا شاہ جی کوئی حکم، کوئی خواہش، کوئی آرزو، فرمایا تم نہیں پوری کر سکو گے. اس نے کہا نہیں ایمان سے تم بتاؤ تو صحیح. شاہ جی نے فرمایا ایک ہی آرزو ہے کہ میرا ملک چھوڑ کے برطانیہ چلے جائے. تم تو بہادر ہو یار، تم کیوں بلٹن پڑتے ہو؟ یہ عرفان قادری کو کرو نا، اگر قادری چشتی اور وردی نقشبندی. سبحان اللہ. خیر فرمایا میرے محبوب آپ کے ساتھ تو یہ بات ہے، جنکشن پہ آ جاؤ نا بھائی، بات وہیں چلے گی، ادھر ادھر ہو کے پھر جنکشن. آپ سے یہ بات ہے کہ لا تقولن لشیء فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. کافرو تم کیا کہتے ہو کہ میں نے اپنے کملی والے کو چھوڑ دیا؟ فرمایا بدعا او مکے کے مشرکو،
مجھے چڑھنے والے سورج کے اس وقت کی قسم ہے جب دن کے 9 بج جاتے ہیں. یا اللہ کیا مانا؟ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. میرے محبوب جب سورج نکلنے لگتا ہے نا، کوئی آدمی اگر چاہے کہ سورج نہ نکلے تو روک سکتا ہے؟ کیوں بھائی آپ بتائیں. اور جب نکل کے 10 بج جائے پھر فرمایا بے ایمانو کملی والے دی نبوت دا سورج نکلیا 10 بج گئے نے، ہوں اگے ہی جائے گا، پٹ کے مر جاؤ، یہ پیچھے نہیں جو مڑ سکتا. مجھے چڑھنے والے سورج کی قسم، میرے مرشد مقتدی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت سب کو رحمت اللہ علیہ، ہمارے مقتدی اور پیشوا دیوبندیوں کے، میں مرید حضرت مدنی کا ہوں رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ العرب والعجم مقتدی ہمارے حضرت تھانوی بھی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. مولانا تھانوی فرماتے ہیں دراصل اللہ نے جہاں قسم کھائی ہے والضحیٰ، اے محبوب تیرے حسین مکھڑے کی قسم. یہاں سے ایک مسئلہ اور سمجھا دوں، اللہ کا نبی ہمیشہ حسین ہوتا ہے، تو جیڑے بندے بھی ایک آنکھی بتی بجھی ہوئی ہوئے نبی اللہ نہیں ہوں. سمجھے ہو کانا من الکافرین، ایمان سے بتی بجھی ہوئی ہے کانا کہ میں بھی لگی. یہ ماں نے نشان لگا دیے تھے خیر سے کہ بیٹا کانیا یہ تیرا بوٹ جو ہے یہ دائیں پیر میں پہنا کر، یہ بائیں میں پہنا کر، یہ میں نشانی لگا دیتی ہوں. اس کے باوجود دایاں بائیں میں بایاں دائیں میں نبی. اور ماشاءاللہ پیشاب کرنے کی بیماری تھی، ہر 10 منٹ کے بعد پیشاب کرتے تھے مسلمان پنجاب. سمجھتے ہو نا سلسل بال کی باری. میں اس کا نام کیوں لوں؟ میں باوضو بیٹھا ہوں، جوتے نبی کا نام ہم باوضو کیوں لیں؟ ہائے ہائے، دایاں پاؤں بائیں پیر میں بایاں دائیں میں پیشاب کی ہر 10 منٹ کے بعد عادت تھی. اور خیر سے گڑ بھی بڑا کھاتے تھے، ڈھیلے اور گڑ جیب میں رکھتے تھے اکٹھے، گڑ کی جگہ ڈھیلا، ڈھیلے کی جگہ گڑ. دایاں پاؤں بائیں میں بایاں پاؤں، گڑ کی جگہ ڈھیلا، ڈھیلے کی جگہ گڑ. یہ بیچارہ باس کٹ کا بٹن لگانے لگا، نیچے والا بٹن جہاں لگا دیا. ہے تو نہ کارٹون بڑا پیارا ہوگا، سجا کھبے کھبا سجے، گڑ کی جگہ ٹیلا، ٹیلے کی جگہ گڑ. اے بٹن ایتھے لگے تے رات نو پیشاب کرنے واسطے اٹھیا تے خیر نال پگڑی بننے کی بھی بیچارے نو عادت سی، مرض سی، رومال لبیا کوئی نہ تے سلوار لٹک رہی تھی، وہی سر پہ باندھ کے باہر نکلا. یہ نبی اللہ فرمایا محبوب مجھے تیرے حسین چہرے کی قسم. صحابی فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا تھا، ادھر کملی والے آقا بیٹھے تھے، میں دونوں کا تقابل کر رہا تھا. خدا کی قسم آسمانوں کا چاند میرے مصطفیٰ کے دانت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا. ارے تم نور بشر کی بحثیں کرتے ہو، میرا تو عقیدہ ہے دنیا کی روشنی ایک طرف، چاند کی روشنی ایک طرف، ستاروں کی روشنی ایک طرف، آفتاب کی روشنی ایک طرف. آمنہ کا یتیم مسکرائے گا، ساری کائنات اس سے مستدیر ہوگی. میں کملی والے کے چہرے پہ ساری کائنات کے نوروں کو قربان کروں. شکر کر، شکر ٹنڈے آدم آ گیا، نوری نبی نہیں من گیا. ایمان نہ مرنا تیرا روزے کنڈا کر چڑھنا. رمضان شریف آ رہا ہی نا، رات میں بہ جاندے ہو قادری صاحب روزہ افطار کرنا ہے، کیا لاؤ بھائی؟ شربت لے آؤ، کچھ برف لے آؤ، کچھ کوئی فروٹ ہو جائے، ارد کی فریری دال، مادر کو لوازم، گوشت بری کچوریاں، سیب کا پانی، انار کا پانی، سوڈے کی بوتلیں، بلائی، فریمی، آئس کریم، اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو، اتنی چیزیں جمع کر لو، پھر روزہ آنا حضرت کھول لیں گے نا. جمع کرو. یا نبی اللہ روزہ لگ گیا، میں بھوکا مر گیا. دیکھی وہ نہ لگے تو کر کھان. نبی کہے گا نہیں میں تو میری ہی میں کھاؤں گا، میں کھانے دوں گا. سنت پہ عمل کرو. جب نبی نوری ہے تو حلوہ کھانا کس کی سنت؟ حلوہ نبی تو کھاتا ہی نہیں تھا، وہ تو نوری تھا. یہ جو تم کال رسول اللہ
یحب الحلوہ، حضور حلوے کو پسند کرتے تھے۔ اگر اللہ کا نبی نوری تھا تو حلوہ کھانا غلط، اگر حلوہ کھانا صحیح ہے تو نوری ہونا غلط۔ تیرے حلوے نے نور بشر کا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ تو نبی اللہ حلوہ کھاتے تھے، کیوں میں نوری حلوہ کھاتے ہیں؟ ایمان نہ دسو، زور نہ بولو، نوری کچھ کھاتے ہیں؟ 14ویں صدی میں نوری کھاتے ہیں، چھج نہیں کھ نہیں۔ ویسے تو اصل نوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو گوشت بھون کے دیا، انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھاتے، ہم تو نوری ہیں۔ نوری کھاتے ہیں بھائی، اگر اللہ کا پیغمبر نوری تھا تو نوری تو حلوہ کھاتا نہیں۔ یہ حلوہ کھانا کس کی سنت ہے کہ رسول اللہ کی؟ ایک تھالی حلوے کی آئی، ہم سب نے مل کر وہ کھائی، جب وہ ختم ہونے پہ آئے ہم سب نے پھر دے دہائی، یا حلوہ اب تو آنا، پہلا ہو گیا ہے ختم کھانا۔ سبحان اللہ، بیٹھے ہیں حلوہ پارٹی۔ ہمارا عقیدہ ساری دنیا کے نور ایک طرف کر لیے جائے، حبشے کے بلال کی اس چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جسے کالا بلال کہتے۔ جھوٹ بول کے گیا ہے ملا کہ یہ بڑا بھائی سمجھتے ہیں۔ سنو، ساری دنیا ایک طرف ہو، ہمارا عقیدہ ہے ایک ولی کا مقابلہ نہیں، سارے ولی ایک طرف ہو، ایک علی کا مقابلہ نہیں، دنیا اور علی مرتضیٰ ایک طرف ہو، ایک صدیق کا مقابلہ نہیں، دنیا اور صدیق ایک طرف ہو، ایک نبی کا مقابلہ نہیں، آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء ایک طرف ہو، میرے مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں، ساری دنیا اور مصطفیٰ ایک طرف ہو، میرے خدا کا مقابلہ نہیں، خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ حضور کا مرتبہ بڑے بھائی جتنا ہے، میں اسے کافر سمجھتا ہوں، دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ لیکن ایک گل اور سن لو، جڑا حضور دا درجہ بڑے برا جتنا سمجھے وہ بھی کافر، تو جڑا خدا جتنا سمجھے وہ بھی کافر۔ ساری کائنات سے اعلیٰ خدا، خدائی میں یکتا، مصطفیٰ مصطفائی میں یکتا، اور کیا چاہتے ہو؟ ارے میں تو مدینے کے رومال جیسا رومال نہیں سمجھتا جو میرے آقا کی گلیوں کی فضا کو معطر کر کے اپنے اندر سمیٹ کے لے آئے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، کسی مرید نے رومال دیا، آپ نے رو کے سینے سے لگا لیا، کوئی خشکا بھی بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت یہ کون سا مدینے بنا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے یہ مجھے پتا ہے مدینے بنا تو نہیں، مدینے کی ہوا تو لگی ہے نا۔ ارے ہم تو مدینے کے ہوا لگی ہوئی رومال کو بھی اعلیٰ ترین رومال سمجھتے ہیں، تم کہتے حضور کو بڑا بھائی سمجھتے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ برحق اولیاء کی کرامات، برحق سارے کہہ دو اولیاء کی کرامات، زور سے بولو، سارے کنڈو آدم میں کل یہ بات پھیلے، اولیاء کی کرامات، پیراں دیاں کرامتاں، پیر ہوے ککڑ چیر نہ ہوے، ہاں کہ مریدنی سے مریدنی پردہ کرنا میں مجھ سے بغیر پردے کے بیٹھ، اگر شاہ صاحب یہاں نہیں پہچانیں گے تو وہاں کیسے پہچانیں؟ اے شاہ صاحب سید سو جو پڑھے نماز رب دی بنا سجدے ہو سید سجدہ نہیں، پاویں سید دے سینے تے شبر ہو گئے سید سجدے کو کبھی پھجدا نہیں۔ کملی والے کے دروازے کو حاتم طائی کی بیٹی آئی سر ننگا، میرے آقا نے نبوت والی چادر اتار کے دے دی، فرمایا جاؤ اس کا سر نام دو، عرض کی یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے، فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو کا مسلمان کی ہو، آج تو غیر کی بیٹی کا سر ڈانپے گا، کل کو کوئی تیری بیٹی کا سر ڈانپے گا۔ تو پیر صاحب کا کی حال ہے، پردہ ہٹا،
جنت سے پہچانا گے. ایسے لعنتی کو میں پیر نہیں مانتا. جو لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹے وہ ولی ہو سکتا ہے؟ بولو. زانی ولی ہو سکتا ہے، شرابی ولی ہو سکتا ہے، جو ہماری ماں بہنوں کی آبرو کی طرف دیکھے وہ ولی ہو سکتا ہے؟ عیسائیوں نے یہ وعدہ کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ یہ صحابہ ہوتے کون ہیں کہ ایسے گزر جائیں. شہر میں حسینہ جمیلہ لڑکیاں کھڑی کر دیں. مسلمانوں کے لشکر جرار کے جرنیل کو پتا چلا کہ ہمارے نوجوانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی اس طرح کوشش کی ہے. فرمایا صحابہ تمہارے ایمان پہ جو ڈاکہ ڈالا جائے گا. حدیث میں آتا ہے صحابہ جو شہر سے گزرے کسی ایک کو یہ تک بھی پتا نہ چلا کہ شہر ابھی گزر گیا ہے یا باقی ہے. یہ تک دے نہیں. اس دفعہ نور جہان نے لیا گانا بہت اچھا گاندی ہے شاہ صاحب. میں نہیں ایسے ولیوں کو مانتا. ولی ہو اجمیری جیسا آیا تو اکیلا جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا گیا. ولی ہو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا، ولی ہو پاک پٹن جیسا، ولی ہو داتا صاحب جیسا، ولی ہو سلطان الاولیاء جیسا. اور اس کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت دریا. اچھیاں دے پنجابی دا شعر ہے، پتہ نہیں سمجھ آئے گا نا. چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جولی پھول پے. چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جولی پھول پے. مندیاں دے لڑ لگیاں میرے پہلے بھی رول گئے. وہ بھی گئے آئے. قاضی احسان احمد صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر نو منور فرمائے. بیان کیا کرتے تھے کہ ایک سنترے بیچ رہا تھا مولانا. قاضی صاحب بڑے مزے سے بیان کرتے تھے. سنترے بیچ رہا بازار میں، اچھے سنترے اچھے سنترے. کوئی سی اللہ والے نے آواز سن لی، مسجد میں تڑپ کے رہ گیا. کسی نے کہا ارے وہ سنترے بیچتا تو تڑپتا ہے. اس نے کہا سنترے نہیں بیچ رہا، مسئلہ حل کر گیا. کیا مسئلہ؟ اس نے کہا اچھے سنترے. اس نے کہا کہ نہیں ظالم تیری نگاہ سنترے پہ ہے، میری نگاہ سنگ ترے پہ ہے. اس نے یہ نہیں کہا سنترے، اس نے یہ کہا ہے کہ اچھیاں دے سنگ تر گئے. ہمارا عقیدہ ہے نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ارے پتہ نہیں تجھے کون کہتا ہے کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے؟ ہم تمہیں نہیں مانتے. بات ہم کہتے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں نا، پیٹ بڑے کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے ان کو. ان کا پیٹ تنور ہے، نہیں مانتے ہم. لاؤ یتیموں کا مال کھا جاتے، قسم خدا دی سارے مجال ہے ڈکار بھی مارن. او مریدا اگر تیرے بابا جی آج مجھے خواب میں ملے تھے اور رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے گھر پیغام دے دینا کہ سوئیاں پکا کے بھیجو، مجھے قبر میں نزلہ ہو چکا ہے. تو مولوی صاحب وہ سوئیاں کس کے پاس بھیجی جائے کہ بس اور کہیں نہ بھیجنا، مجھے مسجد کے اجرے میں دے جانا. تم پہ سونا بنتے نزلہ اس کو قبر میں ہو گیا، سوئیاں اس کو کھلا دو. سوئیوں سے جلدی نزلہ دور نہیں ہوتا. وہ جو گولیاں ہیں نا وہ آنے لیے دو ایس پرو وہ 12-13 مولوی نو کٹھیاں کراؤ تاکہ مردے دا جلدی نزلہ دور ہو. جی قسم رب دی مڑ مسئلہ کر گیا تو مینوں کہنا یار میں ایمان سے میں یہ باتیں چھوڑ گیا تھا. الیکشن کے بعد میں نے کہا اسلام کی کوئی خدمت کرو یار. اس ملک میں اسلام نہیں آ رہا، راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، قرآن کا مذاق ہو رہا ہے، کملی والے کے دین کا مذاق ہو رہا ہے. آئین اس ملک میں اسلام کا ابھی تک نہیں بن سکا. مل جل کے بریلوی عوام، میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے مولوی تو مجبور ہے، میں ان سے خطاب نہیں کرتا.
بریلوی دوستو، اگر کملی والے نے کل پوچھ لیا کہ میرا اسلام پاکستان سے روٹ کے مدینے آ رہا تھا، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ کیا جواب دو گے؟ سارے ان مولویوں کی باتوں کو آؤ کملی والے کے دین کا دکھا۔ ہاں اے میرے کملی والے محبوب، بدعا مجھے تیرے حسین چہرے کی قسم، سونا چہرہ۔ نبی اتنا حسین ہوتا ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قحط پڑا نا تو فرمایا کہ مجھے تخت بچھا کے بازار میں بیٹھا دو اور لوگوں کو کہو میرے سامنے سے گزرتے جائیں۔ لوگ سامنے سے گزر جاتے تھے، بھوک اڑ جاتی تھی، بھوک۔ نبی اللہ کو صحابہ جب دیکھتے تھے پیاس اور بھوک اڑ جاتی تھی۔ کسی نے کہہ دیا کہ حضور شہید ہو گئے احد میں، مائی دوڑی دوڑی جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہاں جاتی ہے؟ تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا والد شہید ہو گیا، تیرا خامد شہید ہو گیا۔ اس نے کہا میں والد کا نہیں پوچھتی، میں خامد کا نہیں پوچھتی، میں بھائی کا نہیں پوچھتی، میں تو یہ پوچھتی ہوں بتا کہ محمد ہے یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میں 1 بج گیا، میں تو تھک گیا ہوں یار، میں نے ہر رات بیان کرنا ہے، اس لیے اتنے پہ اکتفا کرو۔ 1966 میں ٹنڈوادم میں مولانا ضیاء القاسمی صاحب خطاب فرما رہے تھے، موضوع تھا نبی کی شان اللہ کی زبان، کل بیان 1.5 گھنٹے۔ مولانا ضیاء القاسمی کی تقاریر کے کیسٹ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ یاد رکھیے نامور پرراگرات کی تلاوت، مشہور و معروف حمد و نعتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ مولانا محمد قاسم دیوبندیوں کا پیر کہتا ہے کہ کہاں بلندی ہے طور اور کہاں تیری معراج، کہیں ہوئے ہیں زمین و آسمان بھی ہموار، خدا کی قسم جہاں نوریوں کے سردار کی مقام کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں آمنہ کے یتیم لال کے مقام کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میرے اللہ فرماتے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے میرے محبوب